بیگم نصرت بھٹو ورسز چیف آف آرمی اسٹاف۔ پاکستان کی عدالتی تاریخ کا ایک ایسا منفرد فیصلہ جو آئین پاکستان سے ہی متصادم تھا۔ عرف عام میں یہ مقدمہ نصرت بھٹو کیس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، جس میں مولوی تمیز الدین کیس کے بعد ایک بار پھر نظریہ ضرورت کے اصول کو بنیاد بنا کر نہ صرف مارشل لا کو جائز قرار دیا گیا بلکہ بنیادی حقوق کی معطلی کو بھی جائز قرار دیا گیا۔ آئیے مزید جانتے ہیں اس مقدمے کے حقائق اور فیصلے کے بارے میں۔ 1977 میں ملک پاکستان میں انتخابات کے نتیجے میں پاکستان پیپلز پارٹی نے پاکستان نیشنل الائنس کے مقابلے میں کل 200 نشستوں میں سے 155 نشستیں حاصل کی اور یوں انتخابات میں نمایاں کامیابی حاصل کرتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کے سربراہ ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے اگلے وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ پاکستان نیشنل الائنس کی جانب سے انتخابات میں دھاندلی کا دعویٰ کیا گیا اور اس کے نتیجے میں ان انتخابات کے خلاف ملک گیر احتجاج شروع ہو گئے، جن میں مطالبات کیے گئے کہ ذوالفقار علی بھٹو کو استعفیٰ دینا ہوگا، اسی کے ساتھ چیف الیکشن کمشنر کو بھی استعفیٰ دینا ہوگا اور ملک میں تازہ انتخابات کروانے ہوں گے۔ ابتدائی طور پر ذوالفقار علی بھٹو نے ان مطالبات کی مخالفت کی، مگر 3 جون 1977 کو یہ بات سننے کو ملی کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان نیشنل الائنس کے درمیان مذاکرات شروع ہو چکے ہیں اور 15 اور 16 جون 1977 کو دونوں کے درمیان ایک معاہدہ طے پائے گا، مگر حالات تب بدلے جب 2 اور 3 جولائی 1977 کو پاکستان نیشنل الائنس کی جانب سے مزید مطالبات کیے گئے۔ ملک میں اس ہنگامی صورتحال کو بنیاد بناتے ہوئے 5 جولائی 1977 کو جنرل ضیاء الحق نے بھٹو حکومت کا تختہ الٹ دیا اور ملک میں مارشل لا کا نفاذ کر دیا۔ چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر جنرل ضیاء الحق نے مارشل لا نافذ کرنے کی وجوہات بیان کرتے ہوئے کہا کہ یہ مارشل لا محض کچھ وقت کے لیے ملک میں آزاد اور شفاف انتخابات کروانے کے لیے لگایا گیا ہے اور انتخابات کے فوراً بعد ہی اقتدار عوام کے نمائندوں کے سپرد کر دیا جائے گا۔ اسی مارشل لا کے نتیجے میں ہی 1973 کی آئین پاکستان کو معطل کیا گیا اور ساتھ ہی قومی اور صوبائی اسمبلیاں تحلیل کر دی گئیں۔ اسی کے ساتھ چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر جنرل ضیاء الحق کی جانب سے ایک پروویژنل کانسٹیٹیوشنل آرڈر PCO جاری کیا گیا، جس کے تحت کئی حکم نامے جاری کیے گئے، جس میں لاس کنٹینوینس ان فورس آرڈر 1977 بھی شامل تھا۔ یہی وہ حکم نامہ تھا جس کے آرٹیکل 2 کلوز 3 کے تحت 1973 کی آئین پاکستان میں موجود بنیادی حقوق کو معطل کیا گیا اور عدالتوں سے چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر کے کسی بھی عمل کے خلاف مقدمات سننے کے اختیارات کو ختم کر دیا گیا۔ یہی وہ حالات تھے جن کے پس منظر میں نصرت بھٹو کیس رونما ہوا۔ اس مقدمے کے مرکزی کردار ذوالفقار علی بھٹو اور ان کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے 10 اراکین کو چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر جنرل ضیاء الحق کی جانب سے جاری کردہ مارشل لا آرڈر نمبر 12 کے تحت 17 ستمبر 1977 کو گرفتار کر کے نظر بند کر دیا گیا۔ اسی نظر بندی کو بیگم نصرت بھٹو جو کہ ذوالفقار علی بھٹو کی اہلیہ تھیں ان کی جانب سے چیلنج کیا گیا۔ بیگم نصرت بھٹو نے اسے عوامی اہمیت کا معاملہ اور بنیادی حقوق کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے 1973 کی آئین پاکستان کی آرٹیکل 184(3) کے تحت سپریم کورٹ کی اوریجنل جوریسڈکشن میں پٹیشن دائر کر دی۔ اس پٹیشن میں نصرت بھٹو کے وکیل یحییٰ بختیار کی جانب سے بنیادی طور پر 3 دلائل پیش کیے گئے۔ پہلا کہ 1973 کی آئین پاکستان کے مطابق چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر جنرل ضیاء الحق کے پاس مارشل لا لگانے اور آئین کو معطل کرنے کا کوئی اختیار ہی موجود نہیں ہے۔ دوسرا کہ عاصمہ جیلانی کیس میں یہ طے کر دیا گیا تھا کہ مارشل لا کی صورت میں بھی آئین میں موجود بنیادی حقوق برقرار رکھے جائیں گے، لہٰذا جنرل ضیاء الحق کی جانب سے جاری کردہ مارشل لا آرڈر نمبر 12 جس کے تحت نظر بندی کے احکامات جاری کیے گئے تھے ان کی بھی قانونی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ یہ 1973 کی آئین پاکستان میں موجود بنیادی حقوق کے آرٹیکل 9 جو کہ سیکیورٹی آف پرسن، آرٹیکل 10 جو پریونٹیو ڈیٹینشن، آرٹیکل 17 جو رائٹ آف ایسوسیشن اور آرٹیکل 25 جو رائٹ آف ایکویلٹی کی بات کرتا ہے اس کے
کے منافی ہے۔ تیسری دلیل یہ دی گئی کہ چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کا نظر بندی کا حکم میلافائڈی یعنی بدنیتی کے زمرے میں آتا ہے، کیونکہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو آئندہ انتخابات میں شمولیت سے باز رکھنا چاہتے تھے۔ اس کے جواب میں حکومت کی جانب سے ایڈوکیٹ اے کے بروہی نے اس پٹیشن کی مینٹینیبلٹی پر ہی سوال اٹھا دیے۔ انہوں نے کہا کہ یہ پٹیشن چیف آف آرمی سٹاف کے خلاف دائر کی گئی ہے، نہ کہ چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر جنرل ضیاء الحق کے خلاف۔ دوسرا سوال یہ اٹھایا گیا کہ پٹیشنر یعنی نصرت بھٹو کے کسی بھی بنیادی حقوق کی خلاف ورزی نہیں کی گئی، لہٰذا ان کے پاس پٹیشن دائر کرنے کا اختیار ہی موجود نہیں ہے، اور نہ ہی یہ پٹیشن آرٹیکل 184(3) کے زمرے میں قابل سماعت ہے۔ اس کے علاوہ حکومت کی جانب سے یہ دلیل دی گئی کہ عدالت کے پاس لاس کنٹینوئنس ان فورس آرڈر 1977 کے آرٹیکل 4 اور 5 کے تحت اس پٹیشن کو سننے کے اختیارات ہی موجود نہیں ہیں۔ سپریم کورٹ نے دونوں فریقین کے دلائل سننے کے بعد اپنا فیصلہ دیا۔ سپریم کورٹ کے 9 رکنی بینچ نے یہ فیصلہ چیف جسٹس انوار الحق کی سربراہی میں سنایا، جس میں چیف جسٹس انوار الحق، جسٹس وحید الدین احمد، جسٹس محمد سلیم، جسٹس صفدر شاہ، جسٹس محمد افضال چیمہ، جسٹس دوراب پٹیل، جسٹس محمد اکرم، جسٹس نسیم حسن شاہ اور جسٹس کیسر خان شامل تھے۔ اس پٹیشن میں اٹھائے گئے سپریم کورٹ کے فیصلہ طلب سوالات اور ان کے جوابات کچھ یوں ہیں۔ پہلا سوال یہ اٹھایا گیا کہ 1973 کے آئین کے آرٹیکل 184(3) کے تحت اس پٹیشن کے قابل سماعت ہونے پر حکومت کی جانب سے جو اعتراضات پیش کیے گئے تھے کیا وہ درست تھے؟ دوسرا سوال یہ اٹھایا گیا کہ چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کا مارشل لا اور آئین کو معطل کرنا درست تھا، اور اس مارشل لا کی پاداش میں جاری کیے گئے حکم نامے لاس کنٹینوئنس ان فورس آرڈر کی قانونی حیثیت کیا ہے؟ پہلے سوال کے جواب کو عدالت نے 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ اول، عدالت نے فیصلہ دیا کہ پٹیشن میں چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کی جگہ چیف آف آرمی سٹاف لکھنا ایک ایسی غلطی ہے جو درست کی جا سکتی ہے، لہٰذا یہ اعتراض قابل قبول نہیں۔ دوم، عدالت نے مزید ان اعتراضات کا جواب دیتے ہوئے فیصلہ دیا کہ نصرت بھٹو ذوالفقار علی بھٹو کی اہلیہ اور پاکستان پیپلز پارٹی کی ایکٹنگ چیئر پرسن ہے، لہٰذا ان کا پٹیشن دائر کرنا درست ہے۔ یوں عدالت عظمیٰ نے حکومت کے دونوں اعتراضات کو مسترد کرتے ہوئے 20 ستمبر 1977 کو اس پٹیشن کو قابل سماعت قرار دے دیا۔ دوسرے سوال کے جواب میں عدالت نے فیصلہ دیا کہ البتہ مارشل لا لگانا ایک آئینی قدم نہ تھا، مگر اس وقت ملک میں ہنگامی صورتحال پیدا ہو چکی تھی جو سول انتظامیہ کے کنٹرول سے باہر تھی، لہٰذا مارشل لا لگانا وقت کی ضرورت تھا۔ عدالت عظمیٰ نے اپنے فیصلے میں ایک لیگل میگزم کا حوالہ بھی دیا جس کا مفہوم کچھ یوں ہے: اگر کوئی چیز قانونی نہ ہو تو اسے وقت کی ضرورت کے لحاظ سے قانونی بنایا جا سکتا ہے۔ یوں عدالت عظمیٰ نے ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی کا سہارا لیتے ہوئے مارشل لا کو جائز قرار دے دیا۔ اسی کے ساتھ عدالت نے چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر جنرل ضیاء الحق کی جانب سے جاری کردہ حکم نامے لاس کنٹینوئنس ان فورس آرڈر 1977 جس میں بنیادی حقوق کو معطل کیا گیا تھا اسے بھی جائز قرار دے دیا۔ یوں ایک بار پھر دیکھا گیا کہ وقت کی ضرورت کے اصول کا سہارا لیتے ہوئے آمریت کو قانونی جامہ پہنایا گیا۔